الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، اور ان ساعتوں میں ہمیں قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کے خلاصہ کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے سامنے ہم قرآن پاک کے 5ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا مختصراً جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ابتدائی آیات کے اندر اور ابتدائی جو رکوع ہیں 5ویں پارے کے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بیان فرمائی وہ خانہ داری کے حوالے سے ہے۔ خانہ داری یعنی گھر کے اندر کے معاملات۔ اس میں فرمایا گیا کہ ہم نے مرد کو جو ہے وہ گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ اب اس سربراہ بنانے کا مقصد ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو جناب آقا سمجھے اور عورت کو جو ہے وہ اپنی لونڈی بنا لے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ تمہارے گھر کا جو نظام ہے وہ درست طریقے سے چل سکے، کیونکہ جس گھر کا، جس قوم کا، جس کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا ہے اس کو انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ لہذا گھر کے نظام کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے مرد کو گھر کا سربراہ بنا دیا ہے، لیکن حقوق جو ہے وہ مرد کے اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے اور بیوی کے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اگر سرکش ہو، اکھڑ مزاج یا نافرمان ہو تو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے 3 طریقے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بیان فرمائے گی کہ عورت اگر سرکش ہے، نافرمان ہے، اکھڑ مزاج ہے تو تم اس کو پہلے پیار محبت سے سمجھاؤ اور جتنا ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر وہ تمہارے سمجھانے سے نہ سمجھے تو پھر دوسرا طریقہ یہ فرمائے گا کہ تم جو ہے اس سے اپنا بستر الگ کر لو، یعنی اس سے علیحدگی اختیار کر۔ علیحدگی کا مقصد یہ ہے کہ تم جو ہے اپنا بستر اس سے الگ کر لو، اس سے بول چال جو ہے وہ کم کر دو، اور یہ کچھ ٹائم اس چیز کو دیکھو۔ اگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آتی ہے اور اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اور اس کی جو عادتیں ہیں وہ اسی طرح برقرار رہتی ہیں، تو پھر فرمائے گا کہ تمہیں جو ہے ایک حد تک جو ہے اس کے اوپر سختی کرنے کا حکم ہے۔ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ایک مناسب حد تک جو ہے اس کے اوپر سختی کر سکتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے جناب اس کو مار مار کے اس کو ادمو کر دے۔ یا یہ جو حکم فرمایا گیا کہ یہ اب ہر ایک کے لیے ہے، چاہے کوئی دیہات کا رہنے والا ہے یا شہر کا رہنے والا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا کوئی جاہل ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ایک حد ہے کہ تم نے جو ہے پھر بھی اس کے چہرے پہ نہیں مارنا ہے اور اس کو جو ہے تم اس کے اوپر سختی کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب ہم تو دیہات کے رہنے والے ہیں اور ہماری طبیعت میں سختی ہے تو ہم تو تھوڑی سی بات کو بھی اتنا اس طریقے سے مار پیٹ دیتے ہیں۔ اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی میرے محترم سامعین و ناظرین، وہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم عدل اور احسان، عدل اور احسان 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ احسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے تم لوگوں کے دل جیت سکتے ہو، تم جو ہے لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہو، ان کے دل کے اندر جگہ بنا سکتے ہو۔ لہذا تم جو ہے اپنے گھر کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا شروع کرو، تو اس سے جو ہے ان کے دل
دلوں کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے محبت بڑھے گی، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گا کہ رحم دلی اور عدل جو ہے یہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے، تمہارے دلوں کے اندر رحم ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہر معاملے میں جو ہے تم عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ پھر اس کے بعد آگے جب یہ قرآن پاک کی تلاوت چلتی ہے 5ویں پارے کی، تو اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اس پارے کے اندر بار بار جب مقامات پر جو ہے وہ منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقت جو ہے یہ ایک بہت بری چیز ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت ناپسندیدہ چیز ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کچھ کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے، اور پھر وہ ایک رکوع اور ایک آیت کریمہ تو خاص طور پر کہ جس کے شان نزول میں واقعہ ہی جو ہے منافقین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی جو تھا، منافق جو تھا، اس نے جو ہے وہ کسی معاملے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے فیصلہ کروایا، تو حضور نے فیصلہ جو ہے وہ دوسرے کے حق میں دے دیا، یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو وہ جو منافق تھا وہ پھر وہی فیصلہ لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق کے پاس جب یہ معاملہ کیا تو انہوں نے، اس یہودی نے کہا کہ ہمارا یہ فیصلہ پہلے جو ہے حضور فرما چکے ہیں، اور حضور نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس میں منافقین نے شور و غوغا بھی کیا اور بڑا جناب شور شرابہ کیا کہ دیکھو جی انہوں نے ایک بندے کو جو ہے نا وہ ناحق قتل کر دیا ہے۔ تو فرمایا گیا، اللہ پاک نے آیات نازل فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک تو مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر، ہر حکم پر من و عن جو ہے وہ عمل نہیں کرو گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر اپنا سر تسلیم خم نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قتل کی سزاؤں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ کسی بندے کی ناحق جان نہ لو، کسی کا ناحق قتل کرنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح تم نے جو ہے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، جان بڑی قیمتی ہے، کسی کی ناحق جان لینے کا گناہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے، پھر اس کی سزا بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ پھر اس کی سزا ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی۔ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ جناب اس کا ہاتھ کو نقصان پہنچایا ہے تو ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہوگا، اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکالی ہے تو آنکھ کے بدلے اس کو آنکھ دینا پڑے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس 5ویں پارے کے اندر بیان فرمائی۔ پھر میرے محترم سامعین و ناظرین، آخر میں جو ہے ایک قصہ ذکر فرمایا گیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک منافق کا۔ ایک منافق جو ہے اس کا جو ہے اس نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد اس نے الزام جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کے اوپر لگا دیا۔ جب اس کے اوپر الزام لگایا تو یہ جو فیصلہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ اب وہ جو منافقین تھے سارے جمع ہو کر جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، اور اس یہودی وہ جو منافق تھا اس کے حق میں گواہیاں دینے لگے اور اس کی طرفداری کرنے لگے کہ نہیں اس نے یہ نہیں کیا ہے، دیکھو یہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اس کو ہی مورد الزام ٹھہرانے لگے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اس نے یہ چوری کی ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس منافق کے حق میں فیصلہ فرمانے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کو نازل فرما دیا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا ساتھ نہ دیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مکر کر رہے ہیں۔ چوری جو ہے اسی شخص نے کی ہے جو الزام لگا رہا ہے، اور جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس نے چوری نہیں کی ہے۔ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کہ اپنا فیصلہ سنایا اور فرمایا کہ نہیں چوری جو ہے وہ تم نے کی ہے اور تم ناحق جو ہے اس پر الزام لگا رہے ہو، تو وہ جو شخص تھا وہ وہاں سے بھاگا، اور بھاگا جب وہ مکے پہنچ گیا وہاں جا کر جو ہے نا وہ مرتد ہو گیا، اور اس کے دل کے اندر جو کفر تھا اس نے وہاں جا کر اس کا اظہار کیا۔ تو یہ اس چیز کا ذکر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کر، اس واقعے کے ذکر فرما کر پھر فرمایا آخر میں جا کے 5ویں پارے کے آخر میں پھر جا کر جو ہے وہ منافقت کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مذمت کی کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے اور انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔
اور دنیا میں اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ان کا مقدر ہوگی۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا 5ویں پارے کا مختصر خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔